السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ دوستوں، زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کے دماغ میں یہ تو خیال آیا ہی ہوگا کہ پیرامڈس کیسے بنائے گئے ہوں گے۔ تو اس چیز کا جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا۔ تو دوستوں، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیرامڈس کیوں بنائے گئے تھے۔ پرانے زمانے میں لوگوں کو ستاروں پہ بہت یقین ہوتا تھا، تو ان کا یہ ماننا تھا کہ جب بھی کسی کی موت ہوتی ہے وہ ستارہ بن جاتا ہے اور پھر وہ کسی کے کام کا نہیں رہتا۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا حل ایسا نکالا جائے کہ مرے ہوئے لوگ بھی ہمارے کام آئیں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ پہلے وقت میں انسان کے مرنے کے بعد ان کو دفن کر دیا جاتا تھا، اور اس سے ایک ہی مسئلہ ہوتا تھا کہ آنے والی نسل یہ نہ دیکھ پاتی کہ پرانے زمانے کے لوگ کیسے دکھتے تھے۔ یہی کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو مجبور کر دیتی ہیں سوچنے پہ کہ کیا اسی وجہ سے پیرامڈس بنائے گئے تھے۔ تو آج بھی آرکیولوجسٹ اسی انجان مسٹری کو سالو کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر پیرامڈس ایجپٹ میں پائے جاتے ہیں۔ ایجپٹ میں 118 سے بھی زیادہ پیرامڈس ہیں، اور ان سب پیرامڈ سے بڑا ایک پیرامڈ ہے جس کا نام ہے پیرامڈ آف گیزا۔ پیرامڈ آف گیزا آج بھی دنیا کے 7ویں عجوبے میں سے ایک ہے۔ پیرامڈ آف گیزا کی لمبائی 140 میٹر ہے، اور پیرامڈ آف گیزا 4500 سال پہلے بنا تھا۔ آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ پیرامڈ آف گیزا کو بنانے میں 4000 سے بھی زیادہ مزدور لگے ہوں گے، اور اسے 20 سال لگ گئے ہوں گے بنانے میں۔ آرکیولوجسٹ کی ریسرچ کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ اگر ہم آج بھی پیرامڈ بنانے کی کوشش کریں تو ہمیں 2000 سے بھی زیادہ مزدور چاہیے ہوں گے، اور اس کو بنانے میں 5 سال سے بھی زیادہ وقت لگے گا۔ اس کے باوجود کہ ہم ہیلی کاپٹرز، کرینز، ٹرکس اینڈ مشینز یوز کر رہے ہیں، لیکن کچھ بھی کر لیں پھر بھی ہمیں 5 سال سے زیادہ وقت لگے گا، اور اس پہ $5 بلین سے بھی زیادہ خرچ آئے گا۔ یہ تو یقیناً حیران کر دینے والی بات ہے۔ ان پیرامڈس کے پتھروں کا وزن 50 ٹن ہے، جو کہ 45,000 کلو سے بھی زیادہ ہے، اور ایسے 23 لاکھ سے بھی زیادہ پتھر موجود ہیں۔ اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے، جو 12 برج خلیفہ کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان پتھروں کو توڑا کیسے گیا ہوگا۔ تو ان بڑے سے پتھروں کو چائسلز اور گرینائٹ ہیمرز کی مدد سے توڑا جاتا تھا، لیکن یہ کاپر سے بنائے گئے تھے، اور کاپر نرم ہوتا ہے اور وہ اتنے بڑے پتھروں کو توڑ نہیں سکتے، تو اس لیے اس میں آرسنک نامی کیمیکل ڈالا گیا تاکہ یہ پتھروں کو آسانی سے توڑ سکے۔ لائم سٹون بلاک کو ایسی مہارت سے توڑا جاتا تھا کہ یہ مشینز کا کام لگتا۔ تو دوستوں، اب لوگوں کے سامنے ایک اور مسئلہ آیا کہ پتھروں کو یہاں تک کیسے لایا جائے، کیونکہ یہ پتھر صرف ٹورا کے شہر میں پائے جاتے اور وہ گیزا سے 250 کلومیٹر دور تھے۔ اب مسئلہ ان پتھروں کو گیزا تک پہنچانے کا تھا، اور ہر ایک پتھر قریباً 45,000 کلو سے بھی زیادہ تھا، اور ایسے 23 لاکھ سے بھی زیادہ پتھر لگنے تھے ایک پیرامڈ بنانے میں۔ لیکن اتنے زیادہ وزن کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس مشین تھیں، نہ ٹرکس اور نہ ہیلی کاپٹرز۔ لیکن حیرت انگیز طور پہ یہ کام پھر بھی شپس اور ورکرز کے بدولت کیا گیا۔ جی ہاں، ٹورو اور گیزا کے دوران ایک موجود دریا کے ذریعے ان پتھروں کو بڑی بڑی کشتیوں میں پیرامڈ کی طرف لایا گیا۔ آرکیولوجسٹ کا کہنا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا یہ سننے میں لگتا ہے۔ اس کو لوڈ اور ان لوڈ کرنے میں قریباً 500 مزدور لگ گئے ہوں گے ایک ہی وقت میں۔ دوستوں، ان سب باتوں کا آرکیولوجسٹ کو جواب تو مل گیا تھا، لیکن ان کو ایک بات بار بار ستا رہی تھی کہ ان پتھروں کو کاٹ بھی لیا، ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے، لیکن ان کو کنسٹرکٹ کیسے کیا ہوگا۔ کچھ آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ یہ اسپائرل ٹریک کی طرح اوپر گئے ہوں گے، یا پھر زگ زگ طریقے سے، لیکن یہ بات تو طے تھی کہ یہ 50,000 کلو کے پتھر اوپر کھینچ کر گئے ہوں گے۔ بات صرف لاکھوں مزدوروں ہتھوڑوں سے لائم سٹون کاٹنے اور اتنے بڑے پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی نہیں تھی۔ اس پیرامڈ کے اندر کمپارٹمنٹس اور پھر ان کے اندر جانے کا راستہ
اور پھر کئی چھوٹی چھوٹی سرنگیں بنائی گئی تھیں۔ باقی سب باتیں تو ٹھیک تھی، لیکن ایک ایسی چیز تھی جو سب کو حیران کر گئی، اور وہ یہ تھی کہ اندر کے کمپارٹمنٹس میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم سٹون نہیں بلکہ گرینائٹ تھا۔ جی ہاں، گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے سخت ترین پتھر مانا جاتا ہے۔ آج کل کے جدید دور میں بھی گرینائٹ بڑی بڑی مشینز کی مدد کے بغیر کاٹا نہیں جا سکتا۔ دنیا بھر سے کئی آرکیالوجسٹ کو بلایا گیا، لیکن کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہ چل پایا کہ 4500 سال پہلے ایجپشن نے اس گرینائٹ جیسے ٹھوس پتھر کو کتنی مہارت سے کیسے کاٹا ہوگا۔ آخر کار اتنے سالوں کی محنت کے بعد یہ مسٹری بھی سالو ہو گئی۔ ایجپشنز نے اس پتھر کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آڑے سے کاٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے۔ جی ہاں، بغیر دانتوں والا۔ اس کے دانت دونوں سائڈوں پر وزن ڈال کر اس کو گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی۔ ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ اس طریقے سے اتنے بڑے پتھر کو کاٹنے میں 4 مہینوں کا وقت لگ جاتا۔ آخر 4500 سال پہلے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پیرامڈز بنانے کا اتنا مشکل ترین کام سر انجام دیا؟ ایک ایسا سوال تھا جس کے بارے میں کئی باتیں مشہور ہیں۔ کسی نے بولا کہ یہ مشکل ترین کام ان غلاموں سے کروایا جاتا تھا جو خود ایجپشنز نہیں تھے، اور ان غلاموں سے زور زبردستی اتنا وزن اٹھوایا جاتا اور پتھر ٹوروائے جاتے۔ کبھی تو یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے دنیا پر ایلین آئے تھے جو یہ پیرامڈ بنا کر واپس چلے گئے۔ اینشینٹ انجینئرنگ کی ہسٹری میں اس شاہکار سٹرکچر کے ڈیزائن نے ایک بار پھر سے آرکیالوجسٹ کو مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ معاملہ گیزا کی ایک ایریل فوٹوگراف سے شروع ہوا تھا، جس میں دیکھا گیا کہ ان تینوں پیرامڈز کا سٹرکچر ایک دوسرے سے الائنڈ نہیں ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ جن لوگوں نے 4500 سال پہلے انچ پا انچ کر کے اتنی صفائی سے پیرامڈ بنائے، انہوں نے ان 3 پیرامڈز کو ایک دوسرے سے الائن کیوں نہیں کیا؟ کیوں ان تینوں کوئی پوزیشن آپس میں میچ نہیں کر رہی؟ پہلے تو یہ کو انسیڈنٹ سمجھا گیا، لیکن صرف تب جب تک رابرٹ بوال نے یہ کوڈ کریک نہیں کیا تھا۔ رابرٹ بوال کا ماننا تھا کہ یہ سب کو انسیڈنٹس نہیں بلکہ ان پیرامڈز کی یہ پوزیشنز ایک سوچے سمجھے پلان کی وجہ سے رکھی گئی تھی، کیونکہ اس دور میں ایجپشن ستاروں کو بہت مانتے تھے، تو اسی وجہ سے انہوں نے اورینس بیلٹ کے 3 ستاروں کے پوزیشنز کے حساب سے یہ پیرامڈز بنائے۔ اگر غور کیا جائے تو ان 3 ستاروں میں سے 2 برائٹ ستارے ہیں، پر ایک ستارہ ڈم بھی ہے اور ان دونوں سے ہٹا ہوا بھی ہے۔ ستاروں کا یہی ایگزیکٹ پیٹرن گیزا کے پیرامڈ میں بھی استعمال کیا گیا۔ ہو سکتا ہے آگے جا کے ہمیں اس کے بارے میں اور جانکاری ملے، لیکن یہی تھی کچھ چیزیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتا ہوں آپ کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔